ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ اور وقت۔ ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی مستحب وقت ہے یا دن ہے؟ نیز کیا ممانعات کا کوئی وقت ہے؟ رضوان اللہ بنیر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے حکم دیا کہ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ ہجامہ کرے۔ تو ہجامہ ایک سنت عمل ہے، اس میں شفا ہے، اور اس کا جو مستحب وقت ہے وہ چاند کی تاریخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کی 17 تاریخ کو ہجامہ کرنے کی ترغیب ثابت ہے۔ 16، 17، 18 جب چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے تو ان چاند کا چونکہ انسان کے بلڈ پہ اثر پڑتا ہے تو ان ایام میں ہجامے کا زیادہ فائدہ ہے۔ باقی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، یہ ہر چیز جو ہے نا اس کے ماہرین سے پوچھی جاتی ہے۔ تو جس نے بھی ہجامہ کروانا ہو تو ہجامہ کے ماہر ڈاکٹر یا جو بھی حکیم جو ہجامہ کے ماہر ہوں ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ لیں۔ ہر بیماری کے ہجامہ کے پوائنٹ الگ ہوتے ہیں۔ ایک تو جنرل پوائنٹ ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا ہے، تو یہ تو جنرل پوائنٹ ہے، یہ ویسے ہی کروا لینا چاہیے اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر اجازت دے، کیونکہ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی آپ کو بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ بلڈ رکتا ہی نہیں، پھر وہ بعض لوگ مر بھی گئے ہیں ہجامے سے کہ وہ ہجامہ کروایا بلڈ رکا ہی نہیں ان کا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہجامہ کرنے والا کوئی استعمال شدہ بلیڈ آپ کے لگا دیتا ہے تو اس سے اس کی بیماری آپ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو آج کل ہر آدمی نے بیگ اٹھایا ہوا ہے اور ہجامہ سینٹر کھولا ہوا ہے، پیسے کما رہا ہے، تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ ریلائبل ہے بھی یا نہیں ہے، اور پھر ہر بیماری کے لیے ہجامہ کے پوائنٹ الگ ہیں۔ تو جو ماہر ڈاکٹر بتائے، یہاں کراچی میں جو ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق ہے اور ایک مدرسہ عائشہ للبنات گلستان جوہر میں چلا رہے ہیں، وہ ہجامہ کے بہت ماہر ہیں۔ پاکستان میں ہجامہ کو انہوں نے ہی متعارف کروایا ہے، تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے یا ان کے کسی شاگرد سے۔ میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے تو نمبر کے لیے مجھے کال نہ کریں، ان کا نمبر آپ کہیں سے بھی تلاش کریں، نیٹ سے یا کہیں سے، تو ان سے بہت سے لوگوں نے ہجامہ سیکھا ہے۔ تو میری رائے میں کہ وہ ایک ریلائبل ہیں، تو اگر ان سے رابطہ کر لیا جائے کسی نے ہجامہ کروانا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ جو ڈاکٹر آپ کو اچھا لگے، سمجھ میں آئے۔ تو بیماریوں کے مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی مبالغہ بہت ہونے لگا ہے، بہت سی من گھڑت حدیثیں بھی ہجامہ والے بتاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اور دیکھیں شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اب یہ نہیں کہ یعنی لازمی آپ کو شفا ہوگی بھی اور اس کی کوئی کوانٹٹی بھی نہیں ہے، جتنی چائے پیتے رہو شہد، ایسا نہیں ہے۔ شفا ہے مخصوص طریقے سے، مخصوص بیماریوں میں مخصوص طریقے سے پینے سے شفا ہے، اور وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے۔ تو اسی طرح ہجامے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بھی اٹھے اور ہر بیماری میں جہاں چاہیں ہجامہ کروا لیں اور کرواتے چلے جا رہے ہیں، پورے جسم پہ پوائنٹ لگواتے ہیں، تو غلو بھی بہت ہو رہا ہے اس میں۔ ایک شفا کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، نہیں چاہے گا تو کچھ بھی کرواتے رہے، نہیں ہوگی۔ تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کسی ماہر ڈاکٹر سے یا حکیم سے کروائیں یا جو ہجامہ کا ماہر ہو اور اس کو بیماریوں کا پتہ ہو کہ کون سی بیماری میں کہاں کرایا جاتا ہے، اور اعتدال کے ساتھ کروائیں، حد سے زیادہ نہ کروائیں۔ لڑکوں کے لیے شادی کی مسنون عمر کیا ہے؟ منیف الرحمن کراچی سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو کیا مردوں کی شادی کے لیے اسے مسنون عمل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے تو یہ وہ وقت تھا جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، تو نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے، اس میں ہر چیز میں ہمیں نبی کی اتباع کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو پھر باخبر کر دیا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر تھے، نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو خبر دی ہے۔ تو نبوت سے پہلے جو آپ نے 25 سال میں شادی کی ہے تو یہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے، بلکہ نبوت کے بعد جو آپ نے ہمیں حکم دیا وہ حکم دیا جلدی شادی کا، بالغ ہوتے ہی شادی کا حکم دیا، تو وہ عمل مسنون ہے جو نبوت کے بعد ہے۔ دیکھیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے تو وہ مسنون عمل نہیں ہے، مسنون ہے نبوت کے بعد کا۔ نبوت کے بعد آپ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، تو اب نبوت سے پہلے والی زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا، نبوت کے بعد والی زندگی کو دیکھا جائے گا، کیونکہ نبوت کے بعد والی زندگی وہ ایک چیز اس میں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بالکل شباب تھا، یعنی ابتدائی شباب میں تھا، ابتدائی شباب کہتے ہیں 15 سال کی عمر کو، تو ابتدائی شباب میں تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس سے نگاہیں جھکتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے حرام چیزوں سے۔ تو نکاح کی مسنون عمر 15 سال ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے
کہ شادی چونکہ اپنے خرچے پہ ہوتی ہے، باپ کے ذمے لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی شادی پہ خرچہ کرے، تو 15 سال میں نکاح جب مسنون ہوگا جب آپ کو کوئی رشتہ میسر بھی آئے، اور ظاہر ہے لڑکی والے اس عمر میں آپ کو دیں گے نہیں، وجہ اس کی ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے آپ کماتے کیا ہیں، یا تو آپ کے ابا آپ کی ذمہ داری لے رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے، ابا بھی ذمہ داری نہیں لے رہے اور آپ کا کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے، کوئی وراثت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی کمانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو پھر اکثر لوگ اس عمر میں رشتہ دیتے نہیں ہیں۔ تو جو کوئی رشتہ ہی نہ مل رہا ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ 15 سال کی عمر میں بھی ان کو رشتہ مل جاتا ہے، یا تو اس لیے مل جاتا ہے کہ ان کے والد ان کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہو کو کھلانا میرے ذمہ ہے، یا اس لیے کہ ان کو وراثت اتنی ملی ہوتی ہے، کوئی بزنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایسی صورت میں 15 سال ہی کی عمر اصل عمر ہوگی جس میں نکاح کر دینا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے۔ کیا بد نظری کرنے والا دیدار الہی سے محروم رہے گا؟ ہم نے ایک عالم کے بیان میں سنا ہے کہ بد نظری کرنے والا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کامران خان آفریدی۔ ایسی کوئی واضح حدیث تو میری نظر سے نہیں گزری جس میں آتا ہو کہ جو بد نظری کرتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن قرآن و سنت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو حرام لذت دنیا میں حاصل کر لی ہے تو پھر آخرت میں اللہ اس لذت سے آپ کو محروم کر دے گا۔ بد نظری کرنے والا اپنی آنکھوں کو لذت دیتا ہے حرام ذریعے سے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی آنکھوں کی لذت ہوگی اللہ کا دیدار۔ تو جزا جو ہے نا من جنس العمل ہوتی ہے، جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی جزا دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اہل جہنم سے کہیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیاوی زندگی میں مزے اڑا لیے ہیں، اب یہاں تمہارے لیے مزے نہیں ہیں۔ تو جس آنکھ نے دنیا میں مزے اڑائے ہوں حرام مزے، تو قرآن کے سے اشارتاً یہی پتہ چلتا ہے کہ اس آنکھ کو اب حلال مزے قیامت کے دن نہیں ملیں گے، اور حلال مزوں میں سب سے بڑا مزہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کا دیدار کا مزہ ہوگا۔ تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ بات عین قرین قیاس ہے کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ کھانے کے دوران پانی کب پئیں؟ کیا کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے؟ محمد زبیر راولپنڈی سے۔ دیکھیں، کھانا کھانے سے پہلے، درمیان میں یا آخر میں پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے۔ تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سنت عمل کیا ہے، تو سنت تو کچھ بھی نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو سنت نہیں کہا جاتا، وہ عمل جو آپ نے بطور شریعت کے کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہر عمل کو سنت کہا جائے تو پھر تو گدھے کی سواری سنت ہے، گھوڑے کی سواری سنت ہے، اور مٹی کے پیالوں میں پانی پینا سنت ہے، اور جو کی روٹی کھانا سنت ہے، اور فاقے کرنا سنت ہے۔ تو کیا ان سنتوں پہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایک لنگی باندھی ہے، اس زمانے میں تو یہ سلے ہوئے کپڑے بہت کم پہنے جاتے تھے، اور سلی ہوئی یا ایک چادر پہنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض دفعہ وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی غربت کی وجہ سے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ شلوار قمیض پہننا بدعت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض بھی ثابت ہے، لیکن عمومی لباس جو آپ نے پہنا ہے وہ تو بہت ہی سادہ اس زمانے کا جو لباس ہوا کرتا تھا۔ تو ان چیزوں کا تعلق ہے سنت عادیہ سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عادات تھیں، کیا کھایا کیا پہنا، تو شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو کھانے سے پہلے پانی پینا ہے، درمیان میں پینا ہے، آخر میں پینا ہے، اس کا سنت سے یعنی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا ثابت ہے، بہرحال قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ آپ نے کھجوریں کھائی ہیں، پیٹ بھرا ہے، یعنی پیٹ سے مراد نبی جس کو پیٹ بھرنا کہتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتے تھے، اور پھر آپ نے پانی بھی پیا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ایک کھانے کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ تو کھانے کے بعد پانی ہوگا تبھی تو آپ نے پانی کے لیے جگہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت ہے وہ میڈیکلی یعنی کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ اس میں نقصان ہے۔ تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے تو یہ کہنا کہ کھانے کے بعد پانی نقصان دیتا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ انبیاء کی زندگی فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم کسی حدیث کو فالو کرتے ہیں تو اگر آدھا فالو کریں گے تو نقصان ہوگا، فالو کرنا ہے تو پورا۔ تو نبی نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے اور کھانے کے بعد پانی پینے کا تذکرہ بھی کیا ہے حدیث میں، لیکن وہ کون سا کھانا؟ وہ والا کھانا جو نبی کھاتے تھے اور صحابہ کھاتے تھے، وہ کھانا ہے 1/3 میدا، یعنی اتنا تھوڑا سا کھایا جائے کہ میدے کے 3 حصے کیے جائیں، 33% میدا بھرے، پھر پانی کا تذکرہ ہے۔ آج کل جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 33% نہیں بلکہ 100% پیٹ بھرتے ہیں، بلکہ اس میں بھی کھاتے رہتے ہیں اور حلق تک پہنچاتے ہیں، پانی کی جگہ نہیں بچتی۔ جب پانی جاتا ہے تو وہ خوراک کو بعض دفعہ پھلا دیتا ہے، پھر پانی بھی ٹھنڈا پیتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی پیتے تھے وہ تو نیچرل ٹھنڈا پانی ہوتا تھا نا، کنوؤں کا اور چشموں کا جو پانی ہے. ہم تو فریج کا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. تو وہ پانی جو ہے نا معدے کی جو ہمارا جو معدہ گردش کرتا ہے وہ کلاک وائز گردش کرتا ہے، اس طرح سے گھوم رہا ہے. تو جب ٹھنڈی چیز جاتی ہے، ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت کو سلو کر دیتا ہے، کیونکہ ٹھنڈ جو ہے نا چیزوں کو جام کرتی ہے. جب وہ معدے کی حرکت سلو ہو جاتی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے، یعنی کھانا ہمارا مختلف کھانچوں میں پھنس جاتا ہے، قبض ہوتا ہے. تو ہمیں منع اس لیے کیا جاتا ہے، ڈاکٹر حکیم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم کھانا سنت کے مطابق نہیں کھاتے بلکہ ٹھونستے ہیں. تو اس لیے آج کل جو کچھ کھایا جا رہا ہے اور پھوڑا جا رہا ہے تو میڈیکلی یہ غلط ہے، یعنی اس میں آپ کے معدے کو نقصان ہوگا. اگر آپ نے کھانے کے بعد پانی پینا ہے اس لیے کہ نبی نے پیا ہے تو پھر کھانا بھی اتنا کھائیں جتنا نبی نے کھایا ہے، پھر آپ پانی پئیں. اور ٹیمپریچر بھی پانی کا وہ ہونا چاہیے جو نبی کے دور میں پانی کا ٹیمپریچر ہوا کرتا تھا، کنوؤں کا پانی یا چشموں کا پانی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ فریج کے پانی نہیں. تو اس لیے آج یہی ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو پلیز پانی نہ پئیں، کیونکہ ابھی پانی کے لیے جگہ نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ اتنا ٹھونس رہے ہیں، پھر پانی اور پھر ٹھنڈا پانی اور پھر اوپر سے کولڈ ڈرنک، تو پھر اللہ نہ کرے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ جائیں گے اور اخبار میں خبر آئے گی کہ آج فلاں کا بھی ایک دھماکے کے ساتھ انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت نصیب فرمائے اور کھانے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.